بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میر تقی میر صاحب کی غزل نمبر 2 کی تشریحات کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ لوگوں نے نیکسٹ پیج پر ہیڈنگ دینی ہے غزل نمبر 2، جناب میر تقی میر صاحب جو خدائے سخن بھی ہیں اور غم کا شاعر بھی ہیں۔ تاریخی پیدائش، تاریخی وفات پہلے ہم لکھ چکے ہیں، اگر آپ یہاں پر لکھیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ لکھیں تب بھی کوئی بات نہیں۔ آپ لوگوں نے ہیڈنگ دینی ہے شعر نمبر 1، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ چونکہ اکثر و بیشتر حوالہ وہی ہے کہ یہ آپ کی نصابی کتاب کے حصہ نظم و غزل سے لیا گیا ہے اور غم اس کے شاعر میر تقی میر صاحب ہے، تو لہٰذا حوالہ ڈاٹ فارم میں لکھیں۔ تشریح آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ اس شعر میں میر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، ہم تجھ سے عشق و محبت کا کوئی دعویٰ نہیں کرتے، کیونکہ ہم تو تیرے عاشق بننے کے قابل نہیں ہے۔ اور یہ بات انہوں کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہر عاشق کی نظر میں محبوب دنیا کا سب سے بلند ترین انسان ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم تو تیرے عاشق بننے کے قابل نہیں، ہم تیری گلی کوچوں میں فقیروں کی طرح آتے ہیں، صدائے لگاتے ہیں اور تجھے خوش و خرم رہنے کی دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے محبوب کی گلی کوچوں میں نہایت عاجزی اور انکساری اختیار کر رکھی ہے کہ شاید کبھی وہ ہماری اس عاجزی سے متاثر ہو کر ہم پر ترس کھا کر ہم پر مہربان ہو جائے۔ شاعر کا دوسرا مطلب یہ ہے، اب وہ تو صرف ہم نے شاعر کے لیے، یعنی یہ جو پہلے اقتباس میں جو تشریح ہو گئی یہ ہم نے صرف شاعر کے لیے خاص کر دی۔ اب اس شعر کو ہم تھوڑا جنرل لیتے ہیں۔ شاعر کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا عارض ٹھکانہ ہے اور فانی ہے، ابدی اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہم اس دنیا میں خالی ہاتھ آتے ہیں اور خالی ہاتھ رخصت ہو جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی پھولوں کی مانند عارضی زندگی کی مانند ہے، یہ ادھر کھلتے ہیں اور ادھر مرجھا جاتے ہیں۔ بقول شاعر، دوستو دیکھا تماشا یاں کا بس، دوستو دیکھا تماشا یاں کا بس، تم رہو اب ہم تو اپنے گھر چلے۔ شعر نمبر 2 نیکسٹ پیج پر لکھیں۔ شعر نمبر 2، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ حوالہ لکھیں، تشریح پر آپ لکھیں۔ یہ تینوں ہیڈنگ آپ نے بلیک مارکر سے اور باقی جتنی لکھائی ہے آپ نے کٹ نب سے خوش خط لکھنا ہے۔ اس شعر میں میر اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، ہم تیری محبت میں اس قدر ڈوب گئے تھے کہ تیرے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ محبوب کی محبت، عنایت اور وصال کے بغیر عاشق کا جینا محال ہوتا ہے۔ محال کی معنی ہے مشکل۔ اگر تجھے یاد ہو تو ہم نے تیری محبت میں، یہاں پر یہ ہے تجھے، اگر تجھے یاد ہو تو ہم نے تیری محبت میں تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تجھے یاد ہو تو ہم نے بھی تیری محبت میں تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تیرا وصال نہ ہوا، وصال کی معنی ہے ملاقات، ملنا، کہ اگر تیرا وصال نہ ہوا یعنی اگر تو مجھے نہ ملا تو ہم فنا ہو جائیں گے اور تیری محبت میں جان دے کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میری وفاداری کا اس وقت پتہ چلے گا جب میں ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاؤں گا۔ میں اپنی جان دے کر یہ ثابت کر دوں گا کہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ میں تمہاری خاطر کائنات کی ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اور دنیا کی کوئی شے میرے محبوب کے مد مقابل نہیں آ سکتی۔
بقول شاعر تیری محبت میں جان دے دیں گے، یہی کافی ہے دوستی کے لیے. یعنی اپنی محبت کی دوستی اور برہم رکھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ میں اپنی جان دے دوں، کیونکہ دنیا میں جان سے زیادہ پیاری چیز کوئی نہیں. شعر نمبر 3. نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے. حوالہ لکھنا ہے، تشریح لکھنی ہے. میر نے زندگی بھر دکھ درد سہے. ہاں، جس طرح ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ساری زندگی انہوں نے دنیا جہاں کے غم دیکھے، تو میر نے زندگی بھر دکھ درد سہے. زندگی نے انہیں کبھی کوئی خوشی نہ دی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دوستوں کے غم نہیں دکھائے. یوں تو زندگی نے ہمیں بے شمار غم دیے اور ہم نے بہت دکھ اٹھائے، لیکن دوست کی موت کا صدمہ برداشت کرنا مشکل ہے. ہم ہر دکھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن دوست کی جدائی کا غم ہرگز برداشت نہ کر پاتے. اسی لیے آج ہم ان سے پہلے دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں جس کا ہمیں کوئی افسوس نہیں. دوستوں کی جدائی برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خود اس دنیا سے رخصت ہو جائے. دوسرے الفاظ میں میر کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اپنے دوستوں کو غم سے بچانے کی کوشش کی ہے، ان کا ہر غم اٹھایا، اور آج ان کی محبت لے کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور انہیں اپنی جدائی اور موت کا غم دے کر جا رہا ہوں. اچھا جی، شعر نمبر 4 آپ لوگوں نے لکھنا ہے. شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے. حوالہ لکھی اور پھر تشریح لکھی. میر اس شعر میں زندگی کے دکھوں سے عاجز اور پریشان ہے. کہتے ہیں کہ ہماری قسمت تو ازل سے ہی خراب ہے، شفا پانا ہماری قسمت میں ہی نہیں ہے. ہم نے اپنے اختیار کے مطابق، اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق ہر ممکن علاج کرنے کی کوشش کی ہے، دوائیں استعمال کی، پرہیز کیا، لیکن مرض عشق لا علاج ہے. ساری بات اس ایک جملے میں پوشیدہ ہے. لیکن مرض عشق لا علاج ہے اور اس کا کوئی بھی علاج نہیں. جب کوئی مریض اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی جب کوئی بندہ مرض عشق کا روگ اسے لگ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے نجات ممکن نہیں، پھر اس کے لیے شفا پانا ممکن نہیں. عشق و محبت ایسا جان لیوا روگ ہے کہ تمام دوائی بھی ناکام ہو جاتی ہے. عشق کی پریشانیوں کا بیان میر کا اہم ترین موضوع ہے. اہم ترین اس طرح کہ میر تقی میر نے جگہ جگہ یہی بیان کیا ہے. بقول شاعر مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی. اور ایک شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے کہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اچھا جی، شعر نمبر 5 نیو پیج پر لکھی. وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے. حوالہ لکھے، پھر تشریح آپ لوگوں نے لکھنی ہے بلیک مارکر سے، ہیڈنگ دینی ہے بلیک مارکر سے، اور کٹ نب سے لکھنا ہے. میر نے دکھ درد میں آنکھ کھولی، زندگی نے انہیں پریشانیوں کے سوا کچھ نہ دیا. عشق نے میر کو کہیں کا نہ چھوڑا. میر محبوب نے بھی بے وفائی کر کے ان کے بے پناہ دکھوں میں اور بھی اضافہ کر دیا. شاعر کہتے ہیں کہ میں نے محبوب سے سچی محبت کی تھی، میں نے اپنے محبوب سے بالکل سچی محبت کی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ میرا محبوب میری محبت اور وفا کا یقین کرے گا، لیکن سب کچھ الٹا ہو گیا. میں نے اپنے محبوب کے لیے دنیا ساری دنیا چھوڑ دی اور سب سے لا تعلق ہو گیا، یعنی کسی سے بھی تعلق نہیں رکھا. محبوب کی خاطر میں نے سب کچھ قربان کر دیا اور ہر چیز سے بے نیاز ہو گیا. شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کے حسن و جمال اور جذبہ عشق نے انہیں کائنات کی ہر چیز سے بے نیاز کر دیا ہے. وہ محبوب کی خاطر سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں. ایک سچی عاشق کے لیے
دنیا کی کوئی چیز محبوب کی محبت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے شاعر کو بھی عشق میں دین و دنیا سے بیگانہ کر دیا، اسی لیے شاعر کو بھی عشق نے دین و دنیا سے بیگانہ کر دیا۔ بقول شاعر یہی میر ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ محروم کر چلے میر ہمیں عالم سے، ورنہ عالم کو زمانے نے کیا دیا کچھ، ورنہ عالم کو زمانے نے دیا کیا کیا کچھ۔ اچھا جی، شعر نمبر 6 آپ لوگوں نے نیو پیج پر لکھنا ہے۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپسی بھی جدا کر چلے۔ یہ آپ سے یہاں مراد خود میر تقی میر ہے۔ اب تشریح میں آپ خود اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ حوالہ لکھیں، تشریح پر لکھیں۔ میر فرماتے ہیں کہ میرا محبوب حسن و جمال میں اپنی مثال آپ ہے، اپنی مثال آپ ہے، اس کی ہر ادا دل ربا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کا دیدار بڑی مشکل سے نصیب ہوتا ہے۔ اگر کبھی خوش قسمتی سے اس کا دیدار نصیب ہو تو ہم اسے دیکھتے ہی مدہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کی صرف ایک جھلک ہمیں مدہوش کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہم اسے دیکھتے ہی دنیا سے بیگانہ ہو جاتے ہیں اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب تو اپنا جلوہ دکھا کر رخصت ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں پھر اپنا ہوش نہیں رہتا۔ گویا عاشق نے محبوب کی ایسی نرالی ادائی دیکھی ہیں کہ وہ بے خود ہو گیا ہے، اور نہ صرف دنیا سے بلکہ خود سے بھی بے خبر ہو گیا ہے، اپنے آپ سے بھی۔ تو ایک دوسرا شاعر یہی بات کہتا ہے، بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، دیر سے انتظار ہے اپنا۔ اور اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں، شعر نمبر 7 میں، جبھی سجدہ کرتی ہی کرتی گئی، حق کے بندگی ہم ادا کر چلے۔ تشریح میں کہتے ہیں ہر بندی کی زندگی کا ایک مقصد، اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ یہ شعر مجازی اور حقیقی دونوں ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے زیادہ فوکس حقیقی پر کیا ہے، کیونکہ یہ الفاظ میر صاحب نے اس طرح بیان کیے ہیں کہ مجازی میں زیادہ سوٹ نہیں کرتے۔ ہر بندی کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ بندگی کا حق ادا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، اور نماز کے ارکان میں بہترین رکن سجدہ ہے، جس میں انسان اللہ کے سامنے اپنی پوری عاجزی کے ساتھ زمین پر سر رکھ دیتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے تجھے اپنا حقیقی خالق مانا، اپنا سر تیری ہی آگے جھکایا اور ہر وقت تیری ہی یاد میں مصروف رہے۔ تیری آگے اتنے سجدے کیے کہ ہماری پیشانی پر نشان پڑ گئے، اس لیے ہم نے اپنی بندگی کا ہر حق ادا کر دیا، یعنی حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی، اور باقی زندگی بھی ہمیشہ تیری ہی آگے سر جھکاتے رہیں گے۔ اس لیے اطمینان اور تسلی سے اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ ایک دوسرا شاعر کہتا ہے، آج سجدوں کی انتہا کر دوں، شوق مٹ جائے یا جبی نہ رہے۔ اور آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں، شعر نمبر 8 جو کہ مقطع ہے، شاعر کہتے ہیں کہ کہیں کیا جو پوچھی کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ حوالہ ڈاٹ فارم میں لکھیں، تشریح میں لکھیں۔ میر اس شعر میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میر، اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تم نے اس دنیا میں آ کر کیا کیا اور کون سے اہم کارنامے سر انجام دیے اور اب کیا کر کے اس دنیا سے جا رہے ہو، تو تمہارے پاس ان سوالوں کا کیا جواب ہے؟ تم اللہ کی حضور کون سے اعمال پیش کر کے اپنی بخشش مانگو گے؟ دراصل جس طرح میں تشریح کے وقت بھی میں یہ عرض کر چکا تھا کہ شاعر نے اپنے آپ کو مخاطب کیا ہے، لیکن ہمیں اصل میں سنا رہے ہیں۔ شاعر دراصل کہنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم آ کر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی عمر ضائع کر دیتے ہیں، اور یہ عمر ہے جناب، اور اپنی عمر ضائع کر جاتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے کس خاص مقصد کے لیے پیدا کیا،
اور سارا وقت فضول کاموں کی تکمیل میں برباد کر دیتے ہیں۔ گویا میر اپنی گزری ہوئی زندگی کا شکوہ کرتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی بامقصد کام نہیں کیا، حالانکہ انسان کی زندگی کا نصب العین ہوتا ہے، ایک خاص مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی اور دنیا کی بلائی کے لیے کام کرے اور نیک اعمال سر انجام دے تاکہ اس جہاں میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ تو یہی بات میر درد نے بڑے زبردست انداز میں کہا ہے، تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے، کس لیے آئے تھے ہم کیا کر چلے۔ یعنی ہم تو دنیا میں عبادت کے لیے آئے تھے، لیکن ہم یہاں سے فضول کام کر کے دنیا کا خاتمہ کر کے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، مشقی سوالات جوابات ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی غزل کا مطلع لکھیں، تو وہ تو اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، بالکل ظاہر ہے۔ دوسری غزل کا مقطع لکھیں، بالکل ظاہر ہے۔ پہلی غزل کی قوافی لکھیں، تو قوافی آپ خود سے بھی لے سکتے ہیں، یہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں، کب جب اب تب ڈب وغیرہ۔ دوسری غزل کی ردیف لکھیں، تو دوسری غزل یہ اورل بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا، اور اگر یہاں سے لکھے تو دوسری غزل کی ردیف کر چلے ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں، تو یہ جمع میں نے اس وقت بھی بتائے تھے، سبب اسباب، دوا ادویہ، سجدہ سجود، ادب آداب، آہوں بھی آ سکتا ہے اور آہیں بھی آ سکتا ہے، آہوں اور آہیں۔ اچھا جی، مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر میں تبدیل کر کے جملہ دوبارہ لکھی، تو بالکل اسی انداز میں جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا تھا، نوکر کی جگہ نوکرانی اور راجا کی جگہ رانی، باقی جملہ اسی طرح۔ یہاں ماں کی جگہ باپ اور بیٹی کی جگہ بیٹی، باقی جملہ اسی طرح۔ اسی طرح ماں کی جگہ باپ اور بہو کی جگہ داماد، باقی جملہ اسی طرح۔ مالی کی جگہ مالن، اور چونکہ یہاں پر یہ صیغہ بدل گیا تو دے رہی ہے، دے رہا ہے کی جگہ دے رہی ہے۔ حجن کی خادمہ کی جگہ خادم کی جگہ حجن کی جگہ حاجی، اور خادمہ کی جگہ خادم، اور باقی جملہ اسی طرح۔ یہ تھا آپ کا اردو غزل نمبر 2، میر تقی میر صاحب کی غزل نمبر 2 کی تشریحات اور اس کا مشق، اور ہوم ورک کے طور پر آپ پہلی غزل کے 4 اشعار کی تشریحات یاد کریں۔ غزل نمبر 1، شعر نمبر 1، 2، 3، 4 کی تشریحات آج آپ یاد کریں۔ کل انشاءاللہ نیو تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔